گھبرائے گی زینب کس کا کلام ہے؟ چھنو لال دلگیر، زخمی لکھنوی یا متین دہلوی؟ یہ کلام آخر ہے کس کا؟ کیا ایک ادبی مغالطے نے کلام چھنو لال دلگیر سے موسوم کر دیا ہے؟ کیونکہ یہی نام مقبول عام ہے، مگر کیا یہ درست ہے؟ بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں چھنو لال دلگیر منشی رسوا رام کے بیٹے، تعلق شمس آباد سے۔ چھنو لال دلگیر کی ولادت لکھنؤ میں 1783 اور وفات 1847۔ 22 سال کی عمر میں طرب کے تخلص کے ساتھ غزل کے معروف شاعر ناسک کے شاگرد، یکایک شہید کربلا کے فضل سے کایا پلٹی۔ غزلوں کے دیوان گومتی ندی میں بہا دیے، مرثیہ کہنا شروع کیا۔ اس میں بھی کمال دکھایا۔ میر خلیق، میر ضمیر اور مرزا فصیح کے پائے کے مرثیہ گو شاعر۔ مرثیہ کا دیوان 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اکبر حیدری کشمیری کی کتاب ہندو مرثیہ گو شاعر میں تحریر ہے: چھنو لال دلگیر نے بادشاہ غازی الدین کے اوائل عہد 1814 میں اسلام قبول کیا اور اسلامی نام غلام حسین رکھا گیا۔ ان کے مرثیے یوں روایت ہے: سکینہ کو امیر شام نے، دلگیر نے اپنا نام غلام حسین درج کیا ہے۔ لکھنؤ کے نقاص بازار سے متصل چڑی بازار میں موجود قبر کو چھنو لال دلگیر کی قبر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسے ٹیڑھی قبر بھی پکارا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اکبر حیدری کی کتاب ہندو مرثیہ گو شاعر رسائی ادب میں تحقیق کا ایک شاہکار ہے۔ دلگیر کی عظمت کے بارے میں بڑی تفصیل موجود ہے، مگر اس مستند ترین کتاب میں بھی گھبرائے گی زینب کو دلگیر کا کلام نہیں کہا گیا۔ چھنو لال دلگیر کے بارے میں آپ جان چکے، کون تھے، کیا کلام ہے ان کا، مگر کیا گھبرائے گی زینب چھنو لال دلگیر کا کلام ہے، زخمی لکھنوی کا یا متین دہلوی کا؟ اس حوالے سے تازہ ادبی ثبوت و شواہد کچھ اور کہانی بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک ادبی مغالطہ عاشور کاظمی صاحب کا اس کلام کو چھنو لال دلگیر سے موسوم کر گیا، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس قسم میں ہم آپ کو نہایت تفصیل سے تمام نادر ثبوت و شواہد دکھا کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ گھبرائے گی زینب کس کا کلام ہے۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ چونکہ شام غریبہ کے بعد سید آل رضا زیدی کا سلام آخر پڑھا جاتا تھا، لہذا طویل عرصے تک گھبرائے گی زینب بھی انہی کا کلام سمجھا جاتا رہا۔ 2006 میں عاشور کاظمی کی تحقیقی کتاب اردو مرثیے کا سفر 16ویں صدی سے 20ویں صدی تک سامنے آئی۔ کتاب میں انکشاف کیا گیا کہ گھبرائے گی زینب چھنو لال دلگیر کا کلام ہے۔ کتاب کے صفحہ 78 پر چھنو لال دلگیر سے منسوب کیا گیا ہے۔ صفحے کا عکس آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ گھبرائے گی زینب مرثیہ دلگیر کی پہلی جلد مطبوعہ نوول کشور میں موجود ہے۔ بی بی زینب کے لیے ایک ہندو شاعر کا انمول خراج عقیدت۔ اس وقت یہ انکشاف حیران کن ادبی تحقیق تھی۔
چنو لال دلگیر جیسا نام تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور طرف تخلص کرتے تھے. بعد میں وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے جو بھی غزلیات لکھی تھیں اس کا پورا مسودہ دریائے گومتی میں تلف کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو صرف رسائی ادب کے لیے مخصوص کر دیا اور بے شمار مرثیے لکھے، نوحے لکھے، کلام لکھے. معروف محقق ڈاکٹر عقیل عباس جعفری نے عاشور کاظمی کے حوالے سے فیس بک پر ویلاگ لکھا. اس کے بعد یہ مفروضہ مقبول ہوتا گیا. عقیل عباس جعفری کا فیس بک ویلاگ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر عقیل عباس جعفری نے اس بارے میں علامہ ضمیر اختر اور اسد جہاں کو بھی آگاہ کیا. علامہ ضمیر اختر نے مجالس میں اس تحقیق کا تذکرہ کیا جبکہ اسد جہاں جیو ٹی وی پر یہ کلام پڑھتے تھے، سو انہوں نے بطور شاعر چنو لال دلگیر کا نام شامل کروایا. عاشور کاظمی صاحب کے حوالے سے اس بات کو سوشل میڈیا پہ بھی تحریر کیا. ناصر جہاں صاحب کے صاحبزادے اسد جہاں کو بھی یہ بات بتائی. انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پر اسے چنو لال دلگیر کے نام سے نشر کرنا شروع کیا. یعنی جب بھی مرتضیٰ نوحے کا تو شاعر کا نام چنو لال دلگیر لکھا ہوا آتا تھا. اور ضمیر اختر نقوی صاحب نے بھی اپنی ایک مجلس میں اس کا ذکر کیا کہ یہ نوحہ چنو لال دلگیر کا لکھا ہوا ہے. یعنی صرف میں ہی گمراہ نہیں ہوا اور لوگ بھی اس سے مطلب انہوں نے ضمیر اختر نقوی جیسے لوگوں نے بھی چنو لال دلگیر کی والی بات کی تائید کی. پی ٹی وی پر بھی بطور شاعر چنو لال دلگیر کا نام آنے لگا. اس طرح یہ کلام پوری طرح چنو لال دلگیر سے منسوب ہو گیا. کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد لائی کیا تباہی. علامہ ضمیر اختر خود رسائی ادب کے بڑے ریسرچر تھے. انیس اور دبیر پر اتھارٹی. ڈاکٹر عقیل عباس جعفری بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد علامہ ضمیر اختر نے شک و شبہ کا اظہار کیا. ان کے پاس مجموعہ مرثیہ مرزا دلگیر کی جلدیں موجود تھیں. چیک کیا گیا تو جلد اول تو کیا باقی 5 جلدوں میں بھی یہ مرثیہ موجود نہیں تھا. جب یہ ان کی ریسرچ سامنے آئی اپنے عاشور کاظمی صاحب کی تو اس میں لکھا کہ یہ مرثیہ دلگیر کی جلد اول میں موجود ہے. انہوں نے اسی کا حوالہ دیا. میں نے اور ضمیر اختر نقوی صاحب مرحوم نے ایک مرتبہ 6 کے 6 والیوم جو ہیں جلدیں ہیں وہ ہم نے ایک ورق اس کا چیک کیا. ہم نے کہا چلیے اگر پہلی جلد میں نہیں ہے تو دوسری میں ہو، دوسری میں، تیسری میں، لیکن کسی جلد میں اس نوعے کا کوئی سراغ نہیں ملا اور یہ ثابت نہیں ہو سکا ان کی مطبوعہ تحریر سے چنو لال دلگیر کے کہ یہ نوحہ انہیں کا لکھا ہوا ہے. گویا عاشور کاظمی کی تحقیق کا بنیادی حوالہ ہی غلط ثابت ہوا. یہاں سے تحقیق کا رخ تبدیل ہوا، چھان بین کی گئی. ڈاکٹر تقی آبدی نے عاشور کاظمی کی ایک اور تحقیقی غلطی کو واضح کیا ہے. عاشور کاظمی نے اپنی کتاب میں دلگیر کے مرثیوں کی تعداد 110 بتائی ہے، جبکہ تقی آبدی صاحب نے مجموعہ مرثیہ مرزا دلگیر ذخیرہ ادب علی گڑھ یونیورسٹی کے مخطوطات سے ثابت کیا ہے کہ مطبوعہ مرثیے 417، غیر مطبوعہ قلمی مرثیے 199، مطبوعہ سلام 360 اور مطبوعہ نوحے صرف 6 ہیں. گویا مجموعی طور پر 640 کلام. یہاں عاشور کاظمی کی تحقیق کی ایک اور غلطی معاملے کو مزید کمزور بنا دیتی ہے. اب تقی آبدی صاحب کی ایک ویڈیو 2 سال پہلے ریلیز ہوئی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نہ چنو لال دلگیر کا لکھا ہوا ہے نہ متین کا ہے، بلکہ یہ لکھنؤ کے ایک شاعر تھے زخمی لکھنوی، ان کا لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے کافی اس پر بحث کی اور ان کی ایک ڈائری کے عکس بھی دکھائے. بعد میں جب میں نے خود اس موضوع پر ریسرچ کی تو میری رسائی ہوئی کیا نام ہے زخمی صاحب کے پوتے تک جو لاہور میں رہتے ہیں. انہوں نے میری بات کی تائید کی اور کہا کہ وہ ڈائری رکھی انہیں کے گھر محفوظ تھی
لیکن اب وہ ڈائری آبدی صاحب کی تقی آبدی صاحب کی تحویل میں ہے اور کینیڈا میں ہے۔ تقی آبدی مکمل وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ دلگیر کے 1,16,000 یا 17,000 اشعار میں یہ نوحہ موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر تقی آبدی نے اس تحقیقی موضوع پر 1.25 گھنٹے کا تحقیقی ویلاگ بھی کیا ہے۔ 1970 میں کراچی کے ادارے حسینی فونوٹون نے گھبرائے گی زینب کا ریکارڈ جاری کیا۔ اس ریکارڈ پر بطور شاعر متین دہلوی کا نام دیا گیا ہے۔ اسکرین پر آپ یہ ریکارڈ کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو نوحہ ہے گھبرائے گی زینب، اس کی بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ نوحہ جو ہے وہ متین دہلوی کا لکھا ہوا ہے اور اس کی تائید 1-2 چیزوں سے بھی ہوتی تھی۔ مثلاً 1970 کے لگ بھگ حسینی فونوٹون کے نام سے ایک گراموفون ریکارڈ جاری ہوا تھا، اس ریکارڈ کے اوپر بھی متین دہلوی کا نام لکھا تھا۔ اس ریکارڈ میں گھبرائے گی زینب کجن بیگم نے پیش کیا ہے، یعنی آواز ناصر جہاں کی نہیں بلکہ کجن بیگم کی ہے جو مشہور مرثیہ اور نوحہ خواں تھیں۔ بہرحال متین دہلوی کا نام یہاں بھی ادبی تحقیق کا حصہ بنا۔ کجن بیگم لکھنؤ کے زمانے میں یہ نوحہ پڑھا کرتی تھی۔ یہ ریکارڈ بھی اب ڈاکٹر تقی آبدی کی تحویل میں ہے۔ متین دہلوی کے حوالے سے دوسری سند مجاہد لکھنوی کی جانب سے آئی۔ مجاہد لکھنوی کراچی کے بڑے مشہور و معروف شاعر، لاتعداد مقبول نوحوں کے خالق، انہوں نے ایک کتابچہ گھبرائے گی زینب لکھا۔ عکس آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہ دراصل ان کی یادداشتوں پر مشتمل ہے۔ ان کی کتاب ہے جس کا عنوان بھی گھبرائے گی زینب ہے، اس میں بھی انہوں نے اس نوحے کی مختصر تاریخ لکھی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ نوحہ متین دہلوی کا لکھا ہوا ہے۔ مجاہد لکھنوی فرماتے ہیں کہ یہ نوحہ لکھنؤ میں مقبول عام تھا۔ ماتم کے لیے تیز طرز نظام صاحب نے بنائی تھی۔ لکھنؤ کی مجالس میں کثرت سے پڑھا جاتا تھا۔ مجاہد لکھنوی نے گھبرائے گی زینب کا شاعر متین کو بتایا ہے۔ اسی دوران کچھ عرصے بعد اسد جہاں کا لاہور جانا ہوا تو وہاں ان کی ملاقات زخمی لکھنوی کے پوتے طالب سے ہوئی۔ طالب صاحب نے زخمی لکھنوی کی ڈائری دکھائی جس میں ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ نوحہ موجود ہے۔ زخمی لکھنوی کی ڈائری کا عکس بھی آپ کے اسکرین پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تحریر زخمی لکھنوی کی ہے، مگر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ ان کا کلام ہے یا صرف ان کی تحریر ہے۔ بہرحال بعد میں یہ ڈائری معروف محقق ڈاکٹر تقی آبدی صاحب نے اس خاندان سے حاصل کی اور اپنے ساتھ کینیڈا لے گئے اور ان کے پاس موجود ہے۔ چھنو لال دلگیر متین دہلوی کے بعد تیسرا نام تحقیق میں شامل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی لکھنؤ میں شائع ہونے والا جریدہ اشارے کا نوحہ نمبر دسمبر 2011 میں گھبرائے گی زینب شامل ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شاعر کی حیثیت سے سید تاج الدین حیدر زخمی لکھنوی کا نام دیا گیا ہے۔ اس نوحے میں مقطع سمیت وہ شعر بھی شامل ہیں جو ناصر جہاں نے استعمال نہیں کیے۔ صرف یہی نہیں، مقطع میں تخلص زخمی بھی موجود ہے۔ زخمی لکھنوی کا خانوادہ اب بھی لاہور میں مقیم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے اشارہ۔ یہ لکھنؤ سے شائع ہوا اور اس رسالے میں 10 برس پہلے نوحہ نمبر شائع کیا جس میں نوحہ نگاری کی بڑی تفصیل شامل ہے اور نوحہ نگاری کے بارے میں بہت مضامین ہیں اور بہت ہی قیمتی مواد اس میں شامل ہیں۔ اس میں یہ نوحہ شامل ہے گھبرائے گی زینب، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ نوحہ سید تاج الدین حیدر زخمی لکھنوی کا لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عقیل عباس جعفری کا موقف آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر ہلال نقوی سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا۔ ان کا موقف ہے کہ چونکہ یہ موضوع فی الوقت متنازع ہے، ابھی وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے اپنی رائے ریکارڈ نہیں کروا سکتے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ تینوں شعراء کے حوالے سے مزید تحقیق اور جستجو کی ضرورت ہے۔ حتمی طور پر طے ہونا باقی ہے کہ گھبرائے گی زینب کس کا کلام ہے، جو کہ یہ متین دہلوی سے بھی منسوب ہوا، یہ چھنو لال دلگیر سے بھی منسوب ہوا، اور اب تازہ جو شہادتیں ہیں وہ زخمی لکھنوی کے حق میں ہیں، تو ہم تو کسی بات پر اصرار نہیں کرتے۔ ڈاکٹر تقی آبدی نے اس حوالے سے بڑا کام کیا ہے، بڑی تحقیق کی ہے۔ جیسا کہ اوپر عرض کر چکے ہیں کہ 1.25 گھنٹے کا ویلاگ بھی موجود ہے ان کا۔ اس ویلاگز میں یہ بات ضرور واضح ہے کہ یہ کلام بہرحال
दिलगीर का नहीं है, मतीन का है या जख्मी लखनवी का, ये मामला तहकीक तलब है। गोया ये तासुर आम है कि ये कलाम छन्नू लाल दिलगीर का है, मगर ये दुरुस्त नहीं। उर्दू और रसाई अदब के मुहक्किकीन अब तक ये फैसला नहीं कर पाए कि ये कलाम तीनों शोरा में से किसका है। फैसला आने वाला वक्त करेगा। भैया तुम्हें घर जा के कहाँ पाएंगी तो जनाब तहकीक जारी है। ये तो तय हो चुका या आप जान चुके कि ये कलाम छन्नू लाल दिलगीर का नहीं है। घबराएगी ज़ैनब, छन्नू लाल दिलगीर का कलाम नहीं है तो फिर है किसका? मतीन देहलवी का या ज़ख्मी लखनवी का? इस बारे में जो तहकीक होगी वो सामने आएगी, अभी ये तय नहीं हो सका है। आपने तमाम मुहक्किकीन की राय देखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।